پریز لارڈ، پاسٹر شفقت بٹی عیسیٰ نگری سے آج آپ کے درمیان موجود ہوں تاکہ خداوند کا کلام آپ تک پہنچا سکوں۔ ہم خداوند کے نام کو عزت جلال دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں ایسے موقع پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکتے اور اس کے کلام کو جان سکتے ہیں۔ بعد از گناہ خدا کی انسان سے محبت، اور اس محبت میں خدا نے انتہا کر دی، لیکن اس محبت کا جو ابتدائی کام ہے وہ عدن سے شروع ہوتا ہے، اور عدن سے خداوند اس محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے ہم اس کے متعلق جانیں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے انسان سے جو محبت کی ہے، اس محبت میں خدا نے جو ہے وہ انسان کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سے آج وہ پہلو جو عدن میں سے نکلنے کے تعلق سے ہے، اس میں سے ہم کچھ باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم کلام مقدس کی چند خاص اور اہم باتوں کو سیکھیں گے، اور ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ انسان جو ہے اس کے ساتھ جو خدا نے محبت رکھی، اس محبت کے اندر کیا کچھ شامل تھا، اس میں سے چند باتیں آج ہمارے لیے ضرور ہوں گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس کو غور سے سنیں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم خدا کی محبت کے بارے میں ضرور آج جان سکیں گے۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم اس کو سیکھ سکیں۔ آئیے کتاب مقدس کے اس حوالے کو ہم کھولیں۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے، پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہم اس کی 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا، اور وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ آمین۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کر لیا، جب انسان گناہ میں گر گیا، تو اس کے بعد خدا نے اس بات کو سوچا کہ انسان جو گناہ میں گر گیا ہے، اب اس گناہ کی حالت میں اگر وہ حیات کے درخت کے پاس پہنچ گیا اور زندگی کے درخت میں سے اس نے جو ہے وہ گناہ کی حالت میں جو ہے وہ پھل کھا لیا، تو وہ ہمیشہ جیتا رہے گا۔ کیا خدا کو اس کے ہمیشہ جینے پر اعتراض تھا؟ خدا کو اس کے ہمیشہ جینے پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خدا تو خود انسان کو جو ہے وہ ابدی زندگی دینا چاہتا تھا، ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کی زندگی اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے جو ہے وہ ہمیں دی ہے۔ اس کا بیٹا جو صلیب پر قربان ہوا، اس کے کفارہ دینے کے سبب سے اور اس کفارے پر بنی نوع انسان کے ایمان لانے کے سبب سے جو ہے انسان ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوا، اور یہ خدا کا ٹارگٹ تھا کہ انسان ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ مگر خدا نے عدن میں یہ کیوں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیشہ کی زندگی کے درخت میں سے کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے؟ تو بائبل مقدس جو ہے اس بات کو جب واضح کرتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس میں سے ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ
خدا نے جہاں پر نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا تھا وہاں پر خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا درخت بھی لگایا تھا، اور خدا نے آدم کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے درخت پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی منع منائی نہیں تھی، لیکن نیک و بد کی پہچان جس کے لیے خدا نے ممانت فرمائی تھی اس میں سے جو ہے وہ انسان نے کھایا، اور انسان جو ہے وہ ابدی گناہ میں جو ہے وہ گر گیا۔ ہم جب خدا ہم سے کلام کرتا ہے، آج بھی انسان کے اندر اس کے آباء و اجداد یعنی آدم اور حوا کی یہ جو سوچ ہے، یہ خصلت جو ہے، یہ تربیت جو ہے، یا اس کے اندر یہ جو نیچر ہے، وہ آج بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس چیز کے لیے خدا آپ کو الاؤ کرتا ہے اس چیز کی طرف بنی نوع انسان لپکتے نہیں ہیں، اور جس چیز سے خدا منع فرماتا ہے اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ ہمیں مایوسی میں جانے سے روکتا ہے، ہم مایوسی میں جاتے ہیں۔ خدا ہمیں بیماریوں میں جانے سے روکتا ہے، ہم بیماریوں کی طرف ہی بڑھتے ہیں۔ خدا ہمیں لعنت کا شکار ہونے سے روکتا ہے، ہم لعنت کی طرف ہی جاتے ہیں۔ خدا ہمیں جو ہے وہ برباد ہونے کے راستے سے روکتا ہے، ہم اسی راستے پر جاتے ہیں، اور خدا زندگی کے لیے مفت اعلان کرتا ہے اور زندگی کی طرف آنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ خدا ہمیں بغیر کسی قیمت کے وافر مقدار میں برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں سربلند کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے دنیا جہان کی بلیسنگز ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اسی طرف جانا پسند کرتے ہیں جس طرف سے خدا نے منع کیا، اور جو کچھ خدا نے ہمارے لیے پرووائڈ کر رکھا ہے وہ وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، اور ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ اور یہی عدن میں جو ہے وہ آدم اور حوا نے کیا تھا۔ تو یہ جو بنی نوع انسان اس وقت سے آج تک آدم کی نسل میں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر آدم اور حوا کی وہی نیچر جو ہے آج تک جو ہے وہ کام کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اسی ڈگر پر چلتے ہوئے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو خدا نے جب یہ دیکھا کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں چلا گیا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا ہے، اس کی زندگی کے اندر بدی آ گئی ہے، اور خدا جانتا تھا کہ یہ گناہ جو ہے یہ اسے ابدی موت میں لے کر جانے کو ہے۔ خدا جانتا تھا کہ یہ جو گناہ اس نے کیا ہے یہ اس کی زندگی میں آنے والے دنوں میں اس کی نسل کے اندر مصیبتیں لانے والا ہے، یہ گناہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا ہے، اسے برباد کرنے والا ہے۔ انسان کی حالت گناہ کے سبب سے زمین پر کیسی ہونے والی تھی خدا اس کو جانتا تھا، خدا اس کو پہچانتا تھا، خدا اس کے متعلق نالج رکھتا تھا، اور اسی لیے خداوند نے جو ہے وہ روک ٹوک جو ہے وہ پیدا کی کہ انسان جو ہے وہ اس راستے پر نہ جائے۔ تو بھی انسان نے جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کیا، اور اب چونکہ وہ گناہ میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کے قبضے میں چلا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ساری میراث کی طرف جانے کو ہے جو ابلیس کے حصے میں آتی ہے۔ یہ جو آگ اور گندک کی جھیل ہے جسے آپ دوزخ کہہ لیں یا جہنم کہہ لیں یا کسی بھی نام سے اسے پکار لیں، یہ خدا نے آدم کے لیے، حوا کے لیے اور اس کی نسل کے لیے نہیں بنائی تھی، یہ خدا نے جو ہے وہ ابلیس اور اس کے اتحادیوں کے لیے بنائی تھی۔ اس میں خدا ان کو ڈالنے کو تھا، لیکن انسان چونکہ ابلیس کے پیچھے چل پڑا اور ابلیس کی فرزندیت کو اس نے قبول کر لیا، اس لیے جو کچھ ابلیس کا تھا اس کو میراث میں ملنا شروع ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ جہنم کی اس راہ پر جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا۔ لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ جہنم میں نہ جائے، اس کو ابلیس کی میراث نہ ملے، یہ ابلیس کی راہ پر نہ جائے، یہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو، یہ گناہ کے اندر نہ
جائے. خدا اس سے گناہ کی اس حالت میں سے نکالنا چاہتا تھا, اور اسی لیے خدا نے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ اگر اس نے گناہ کی حالت میں جو ہے اس پھل میں سے کھایا تو یہ ہمیشہ تو جیتا رہے گا, لیکن ہمیشہ گناہ کے اندر جیتا رہے گا, کیونکہ ابھی تک انسان کے گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہوا تھا. ابھی تک انسان کے گناہ کی کوئی قیمت دی نہیں گئی تھی. ابھی تک انسان کو گناہ سے چھڑانے کے کسی فارمولے پر کام نہیں ہوا تھا. سو خدا نے جو ہے وہ ازل سے انسان کو بنائے جانے سے پہلے, زمین بنائے جانے سے پہلے انسان کے لیے یہ جان کر کہ میں انسان کو بناؤں گا تو وہ کیا کرے گا, اس نے پیشتر سے یہ منصوبہ تیار کیا اپنے بیٹے کے متعلق کہ ضرورت پڑے گی انسان کے لیے ایک برہ قربان کرنے کی, اور اس برے کا کردار جو ہے وہ کلام خدا, مجسم کلام, خدا کا بیٹا, جسے خدا بطور ابن آدم متعارف کرانے والا تھا, جسے خدا باپ جو ہے وہ خدا کے برے کے نام سے متعارف کرانے والا تھا. خدا نے پیشتر سے جو ہے وہ اسے اس بات کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا, اس بات کو خدا نے پیشتر سے ٹھہرا دیا, مقرر کر دیا کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ آئے گا اور وہ آ کر انسان کی جگہ پر کفارہ دے گا. لیکن جب تک انسان کے گناہ کا کفارہ نہ دیا جائے اس وقت تک خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ ابدی زندگی میں نہ جائے, کیونکہ کفارے کے بغیر اگر وہ گناہ کی حالت میں ابدی زندگی میں جاتا تو ہمیشہ تو جیتا رہتا, لیکن گناہ کے اندر ہی جیتا رہتا. خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی دینا چاہتا ہے, لیکن گناہ سے مبرہ, گناہ سے پاک زندگی دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں لعنتوں سے پاک زندگی دینا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ خدا ہمیں صرف ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں ایسی زندگی دینا چاہتا ہے جس زندگی کے اندر لعنت نہ ہو. خدا ہمیں ایسی زندگی دینا چاہتا ہے جس زندگی کے اندر مایوسیاں نہ ہوں. خدا ہمیں ایسی زندگی دینا چاہتا ہے جو جلالی زندگی ہو. سو انسان چونکہ گناہ کے اندر آ گیا تھا, اب خدا نے کہا اس گناہ کی حالت میں اگر جا کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہمیشہ کی زندگی کے درخت میں سے لیا اور کھا لیا تو یہ ہمیشہ جیتا رہے گا, مگر گناہ میں جیتا رہے گا, لعنت کے اندر پڑا رہے گا. یہ انسان جو ہے اس منصوبے تک پہنچ نہیں سکتا تھا جس منصوبے کے لیے خدا نے اسے بنایا تھا. خدا اس کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا تھا, خدا اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا چاہتا تھا, خدا اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا, خدا اس کی باتیں سننا چاہتا تھا, خدا اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا, خدا اس سے محبت کرتا تھا, خدا اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتا تھا, اور خدا انسان سے بہت پیار کرتا تھا. اسی پیار کے بدلے میں خدا نے اسے نکارا نہیں کر دیا. آپ کے پاس کوئی مشین جو ہے وہ نکارا ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسے بنوایا جائے, تو بھی وہ کئی دفعہ بننے کے بعد بھی بار بار خراب ہوتی ہے. پھر آپ اسے ایک وقت آتا ہے چینج کر دیتے ہیں. آپ اسے کتنی بار بنوائیں گے؟ 2 دفعہ بنوا لیں گے, 3 دفعہ بنوا لیں گے, 4 دفعہ بنوا لیں گے. ایک دن ایسا آئے گا آپ کہیں گے کہ اب اس کا ماڈل بھی پرانا ہو گیا ہے, اس کے پرزے بھی نہیں ملتے, یہ اور بن بھی نہیں سکتی, اس کے اوپر جتنے پیسے لگائیں گے اتنے کی یہ ہے نہیں. اس کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور نئی خرید کے لے آتے ہیں. لیکن خدا نے ایسا پلان نہیں بنایا کہ اس آدم نے گناہ کر لیا ہے, یہ اب گندا ہو گیا ہے, گناہ میں گر گیا ہے, موت کا شکار ہو گیا ہے, اس کو میں ہٹا دیتا ہوں, میں ایک نیا آدم مٹی سے تیار کر لیتا ہوں. خدا نے ایسا پلان نہیں کیا. خدا نے جو ہے اسی آدم کے لیے جو ہے اپنے بیٹے کا منصوبہ بنایا کہ زندگی کی راہ کی حفاظت خدا نے کی کہ وہ جہاں پر زندگی کا درخت ہے وہاں تک انسان گناہ کی حالت میں نہ جائے, انسان کا کفارہ دیا جائے, انسان گناہ سے چھوٹے, انسان گناہ سے آزاد ہو, انسان گناہ سے بحال ہو, اور بحالی اور آزادی اور رہائی کے بعد جو ہے
وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، تاکہ جب وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو تو بغیر گناہ کے داخل ہو، تاکہ ہمیشہ گناہ میں جیتا نہ رہے بلکہ گناہ سے آزاد ہو جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ آپ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو وہ آپ کو ہٹا دیتا اور مٹی سے ایک نیا آدم بنا لیتا۔ اگر وہ مٹی سے اس آدم کو بنا سکتا تھا، اگر وہ مٹی سے اس ہوا کو بنا سکتا تھا تو وہ مٹی سے ایک نیا آدم بھی بنا سکتا تھا، وہ مٹی سے ایک نئی ہوا بھی بنا سکتا تھا، لیکن نہیں، خداوند اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جو بنا لیا تھا اس سے پیار تھا خدا کو، خدا نے اس کے اندر وہ سب کچھ بھرا تھا جو خدا چاہتا تھا کہ ساری مخلوقات سے الگ ہو، اور جو کچھ خدا نے انسان کے اندر رکھا وہ ساری مخلوقات سے الگ تھا۔ انسان کے اندر جو خدا نے خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور مخلوق کر نہیں سکتی۔ خدا نے اس قدر انسان کو جو ہے وہ عظیم اور اعلیٰ اور خوبیوں سے بھرا ہوا جو ہے وہ بنایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی بار آپ نے خدا کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکارا ثابت کیا ہوگا، کئی بار آپ نے خدا کے احکام کو بھی توڑا ہوگا، کئی دفعہ آپ نے خداوند کے سامنے نافرمانی کی ہوگی، بدی بھی کی ہوگی، لیکن خدا نے آپ کو ابھی تک بھی زمین پر اگر رکھا ہوا ہے تو خدا آپ کو اسی ناکامی اور بدی کے ساتھ موت کے منہ میں جانے دینا نہیں چاہتا۔ خدا نے آپ کے بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر آج تک زندہ رکھا ہے تو خدا نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کو میں اور موقع دیتا ہوں کہ یہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، تاکہ اس لعنت سے نکل جائے، بدکاری میں سے نکل جائے، گناہ میں سے نکل جائے، اور شاید یہ توبہ کر لے تو یہ توبہ کرنے کے وسیلہ سے، ایمان لانے کے وسیلہ سے یہ بچ سکتا ہے۔ خدا آپ کا ہر روز انتظار کرتا ہے، خدا آپ کا ہر صبح جب آپ جاگتے ہیں خدا آپ کا انتظار کرتا ہے، خدا آپ کا ہر روز جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت خدا آپ کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کا انتظار کرتے کرتے تھکا نہیں ہے۔ خدا کی محبت دیکھیں کہ اس نے آپ کے لیے کتنا لانگ ٹرم جو ہے وہ منصوبہ بنایا، اس لیے کہ آپ نجات پا سکیں۔ آپ کی نجات کے لیے وہ سارے کام کر چکا ہے، آپ کی نجات کے لیے وہ زمین پر آ چکا ہے، آپ کی نجات کے لیے اس کا کلام مجسم ہو چکا ہے، آپ کی نجات کے لیے وہ صلیب پر قربان ہو چکا ہے، آپ کی نجات کے لیے قیمت دی جا چکی ہے، کفارہ دیا جا چکا ہے، لہو بہایا جا چکا ہے، سارے ہی کام اس نے کیے ہیں۔ آپ کو تو اس نے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں دیا سوائے ایک توبہ کے اور ایمان لانے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میری عزیز بہن، میرے عزیز بھائی اور وہ سارے بچے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، میں آج آپ کو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی آواز کو پہچاننا شروع کریں، اور اگر خدا آپ کو موقع دے رہا ہے تو آپ خدا کی محبت کو سمجھیں کہ خدا آپ سے جب آپ گناہ کی حالت میں ہی تڑپ رہے ہیں تو خدا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کیوں آپ گناہ کی حالت میں تڑپ رہے ہیں۔ آپ کا فدیہ دیا جا چکا ہے، آپ کے گناہ کی قیمت ادا کی جا چکی ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے جو ہے اس کے پاس آئیں اور آ کر اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے۔ کیا آپ کو اگلے لمحے کا پتہ ہے؟ اگلے لمحے کا آپ کو نہیں پتہ۔ آج صبح جب آپ گھر سے نکلے،
کیا آپ کو پتا تھا آپ شام کو گھر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آپ کو نہیں پتا۔ آپ جب رات کو سوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگلی صبح جو ہے آپ کی زندگی میں کیسے آنے والی ہے، کیسا وقت آنے والا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے توبہ نہ کی تو یہ پیغام آپ کے کانوں میں گونجتا رہے گا، اور خداوند کا یہ کلام جو ہے آپ کے لیے زندہ گواہی ہے کہ آپ کو خداوند کا پیغام سنایا گیا، آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی دعوت دی گئی، اور آپ نے شاید اس کو ریفیوز کیا۔ لیکن میں آج ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ ریفیوز کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے اندر روح القدس آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے پاس لائیں اور خداوند کی آواز کی قدر کریں، خداوند کی آواز کو عزت دیں، خداوند کے کلام کو عزت دیں، اس لیے کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ جب انسان گناہ میں چلا گیا تو خدا نے زندگی کے درخت کے چوگرد جو ہے وہ شعلہ زن تلواریں کیوں لگا دی، کیوں حفاظت کی اس راستے کی کہ آدم جو ہے اب جا کر زندگی کے درخت میں سے نہ کھائے، اس لیے کہ آدم گناہ میں گھر چکا تھا۔ اگر آپ گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو بہت ساری برکتیں جو خدا نے آپ کو دینی ہیں ان سے آپ محروم ہیں۔ اگر آج ہی آپ توبہ کر لیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو وہ ساری برکتیں جو خدا نے اپنے ایماندار نجات یافتہ لوگوں کے لیے رکھی ہیں، آپ نجات یافتہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو کر ان بلیسنگز کو حاصل کر سکیں گے۔ وہ خوشی اور شادمانی جس کا تجربہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا، خدا آپ کو اس کا تجربہ دینا چاہتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند کا یہ کلام کا بیج آپ کے اندر جڑ پکڑے گا، پھلے بڑھے گا اور کثرت سے پھل لائے گا۔ خداوند آپ کو بلیس کرے۔ آئیے ہم ایک دعا کریں۔ خداوند تیرا کلام ان زندگیوں میں ٹھہر جائے اور تیرا کلام ان زندگیوں کے اندر برکت کا باعث بنے، اور تیرا کلام خداوند بے انجام واپس نہ لوٹے، تیرے نام کو جلال ملے۔ خداوند تیرے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے اور سارے خداوند گریس نیٹ ورک کے لیے ہم تیری برکت کو قائم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تیرے لوگ اسی طرح تیرے کام کو کرتے رہیں، تجھ میں بڑھیں اور تیرے نام کو جلال دے۔ باپ مانگتے اور پاتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ پریز لارڈ۔